میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور اس سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے سلمان اکرم راجہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ جناب راجہ صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ آپ لوگوں نے اعلان کر دیا ہے کہ کل احتجاج ہوگا، ملکگیر احتجاج ہوگا، حکمت عملی کیا ہے اس احتجاج کی؟ یہ احتجاج ایک روزہ ہوگا یا مسلسل تسلسل کے ساتھ جو ہے جاری رہے گا؟ جی کل تو بالکل ہوگا، اور یہ دیکھیں کوئی آخری دن نہیں ہے احتجاج کا، بالکل اس کے بعد یہ تسلسل سے ہوگا۔ اور ہم پاکستان کی عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جبر ہے، جو فسطائیت ہے، جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، اس کے خلاف نکلو، منظم طریقے سے نکلو، پرامن طریقے سے نکلو۔ اور سڑک پہ آنا ہر پاکستانی کا حق ہے، کھڑا ہونا، آواز بلند کرنا ہر ایک کا حق ہے، اس حق کو استعمال کرو۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ماضی میں جو مختلف کانفلکٹنگ آپ لوگوں کی طرف سے سگنلز رہے ہیں کہ کبھی احتجاج کی کال دی پھر واپس لے لی، اس بار ایسا کیا ہے کہ لوگ یقین رکھیں کہ جی ڈٹ کے کریں گے آپ لوگ احتجاج، قائدین جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوں گے؟ جو یہ 15 تاریخ کا معاملہ ہے ایف سی او سے منسلک، میں نے ابھی بڑی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی ہے، اس دن کے حالات مختلف تھے۔ اس دن 4 اکتوبر کے بعد جو واقعات ہوئے، جس طرح سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو پورے ملک میں گرفتار کیا گیا، ایک خوف کا سما پیدا کیا گیا، پھر ہمارے حلیف جو تھے مولانا فضل الرحمان صاحب آئینی ترامیم کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کردار ہے، انہوں نے ہم سے درخواست کی، بعض ایمبیسیز کی طرف سے ہمیں یہ درخواست آئی کہ آپ یہ نہ کیجئے، یہ سارا کچھ سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ ہوا۔ دیکھیں اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے، اس فیصلے کے جو جزیات ہیں، جو اس کا پس منظر ہے، اس کو سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ یہ بغاوت تھی، یہ غداری تھی، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ ایک فیصلہ تھا جو کیا گیا اس دن ہوا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن جو ہوا اس کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان تک رسائی کے لیے ہمیں اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے، یہ جاری رہے گی، کوئی یہ عمل ختم نہیں ہو گیا، یہ عمل مسلسل جاری رہے گا۔ اور جو اس وقت غصہ، نفرت، غم پاکستان کے عوام کے دلوں میں ہے وہ باہر آئے گا۔ اس کی وجہ سے وہ جو پارٹی کے اندر فشرز جو ہیں، جو اختلافات ہیں، وہ بڑے تو نہیں ہیں؟ کیونکہ جو ہم لوگ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، مختلف آراء ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں یہ کہنا کہ کوئی فشر ہے، کوئی اختلاف ہے، یہ غلط ہوگا۔ اچھا، آپ نے مولانا کا تذکرہ کیا، اب وہ ظاہر ہے کہ مولانا کی بڑی زبردست میٹنگز ہوئی ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ہوئی ہے، نواز شریف صاحب سے بھی ہوئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جی اتفاق ہو گیا ہے۔ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس پوری نہیں کوئی اتفاق جو ہوا ہے وہ مولانا کے مسودے پہ ہوا ہے، اگر ہوا ہے ہمیں تفصیلات بھی معلوم ہوں گی۔ جو مولانا کا مسودہ ہے وہ یکسر آئینی عدالت کو مسترد کرتا ہے، آئینی بینچ کی بات کرتا ہے جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل ہوگا، تو یہ ایک خوشائند میں سمجھتا ہوں پیش رفت ہے، اور اس کی جو جزیات ہیں، کیا اس میں ڈیٹیلز ہیں، وہ انشاءاللہ مولانا سے ملاقات آج ہوگی تو سامنے آئیں گے۔ ویسے کیا جو پی ٹی آئی ہے مولانا کے مسودے کو تسلیم کرے گی، اس کو دیکھیں ہم ووٹ تو نہیں کریں گے، ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پارلیمان استحقاق نہیں رکھتی کسی بھی آئینی ترمیم کا۔ یہ ایک فارم 47 والی پارلیمان ہے۔ 9 فروری کو ایک بھیانک دھاندلی ہوئی جس کے نتیجے میں یہ پارلیمان وجود میں آئی ہے، تو ہم اس عمل میں شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن مولانا نے چونکہ ہمیں شامل کیا ہے، ہماری رائے مانگی ہے، تو ایک قانونی آئینی سطح پہ ہم اپنی رائے دیتے رہیں گے کہ کیا چیز پاکستان کے لیے کم بری ہے۔ دیکھیں اس وقت جو جتنی بھی ترامیم کی جا رہی ہیں اچھی نہیں ہے، اور ان کا اثر بھی اچھا نہیں ہوگا، لیکن ہم کم سے کم برائی کی جانب جانے میں ضرور اپنا مشورہ دیں گے۔ لیکن آپ لوگ ووٹ نہیں کریں گے چاہے مولانا کے مسودے سے آپ کو اتفاق بھی ہو؟ نہیں کریں گے ووٹ۔ دیکھیں ان کے پاس طاقت ہے، اگر تو خود یہ کریں آئینی ترمیم، ہم تو کسی بھی آئینی ترمیم کے اس وقت حق میں نہیں ہیں۔ اچھا، لیکن اگر بقول آپ کے کہ مولانا کا مسودہ بہتر ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ووٹ نہ کرنے کی؟ وہ لیسر ایول ہے یا وہ اچھا ہے، بہترین حل ہے وہ؟ جی نہیں، ہم تو اس پارلیمان کے حق کو ہی نہیں مانتے۔ آئینی ترمیم تو ایک بہت معتبر پارلیمان کو کرنی چاہیے، جس کے حوالے سے ہر ایک کو اطمینان ہو کہ وہ عوام کی جو رائے ہے، عوام کی جو آواز ہے، اس کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس پارلیمان کے حوالے سے ہم ایسا کوئی گمان نہیں رکھتے۔ تو آپ لوگ مولانا کو کوئی تجاویز بھی نہیں اپنی طرف سے دیں گے کہ جی پی ٹی آئی؟ تجاویز تو دی ہیں نا، ہم نے پہلے بھی دی ہیں، یہ آئینی بینچ کی تجویز ہماری طرف سے گئی تھی، ہم آئندہ بھی تجاویز دیں گے۔ اگر مولانا کو یہ صورتحال درپیش ہے کہ انہیں کوئی مسودہ پیش کرنا ہے تو اس میں ہم ان کی ضرور معاونت کریں گے۔ آخری تو رائے ان کی اپنی ہوگی، اگر ہماری طرف سے معاونت ہوگی۔ اگر آپ لوگ ووٹ نہیں دیں گے تو مولانا کی پوزیشن کمزور نہیں ہوگی جو گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشنز میں؟ نہیں، اگر وہ اپنے مسودے پہ منوا لیتے ہیں پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو، اور اس پہ ووٹنگ ہو جاتی ہے،
تو یہ ان سب کی ثوابدید ہے نا. اور اگر مولانا کا مسودہ کامیاب ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں آئین کے ساتھ کم برائی ہوگی اور شاید کچھ ان کے مسودے میں اچھائی بھی ہو. یہ خدشہ ہے کہ جو آپ کے اپنے اراکین ہیں ان کو توڑ لیا جائے. بہت سارے شکایت کریں کہ جی انڈر پریشر ہیں. مینگل کی پارٹی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کوشش تو یہ کر رہے ہیں نا. اغوا جس طرح کیا ہے, لوگوں کو مار پیٹ کی ہے, بچیوں کو بہوؤں کو اٹھایا ہے. کل شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو کو اٹھا لیا گیا. تو یہ تو ایسا شرمناک لمحہ ہے ہماری تاریخ کا جو کبھی پہلے نہیں آیا. کسی بدترین دور میں بھی بچیوں کو, بہوؤں کو, بیٹیوں کو آلانی بنایا گیا جبر کا. آج یہ کیا جا رہا ہے اور اس بنیاد پہ آئینی ترمیم ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسی ترمیم ہوگی جو رہتی دنیا تک پاکستان کی تاریخ میں جس کو نفرت سے دیکھا جائے گا. ہم بالکل اس کا حصہ نہیں بنیں گے. گنتی ہوئی ہے آپ کی طرف سے کہ کتنے لوگوں پہ پی ٹی آئی کے سرنداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے؟ جی بہت, جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے کوشش کی ہے. انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. جو ہتھے چڑھا اس کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا. اور اس لیے یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کہ سب کے باوجود لوگ کھڑے ہوئے. میں آخری سوال, پھر میں آؤں گا احتجاج کی طرف. اس کا کوئی آپ ہمیں بتائیے کہ کیا حکمت عملی ہے اور کس طرح سے آپ لوگ منظم کرنے کا وہ ہے ارادہ رکھتے ہیں؟ صرف بڑے شہروں میں کریں گے؟ جی بالکل کریں گے, بڑے میں بھی کریں گے, چھوٹے میں بھی کریں گے. اور یہ عوام کا بالآخر فیصلہ ہوگا کہ ہم نے آخری احتجاج کہاں کرنا ہے. ہمارا ہر احتجاج جو ہے وہ حتمی یا آخری نہیں ہے. اس کو ہم نے لے کر ایک طریقے سے ایک نظم کے تحت آگے بڑھنا ہے. بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہاں پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کرتے ہیں بجلی گھروں کی, آئی پی پیز کی. تو ذرا سیاست سے ہٹ کے بھی بات ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا.